سب سے پہلے تو جی میں اس کو مائک کی طرف کرنا ٹھیک ہے. سر میں نے کہا تھا کہ جن روز سوال نہیں کر سکیں گے انفارملی اس کے بعد جب لنچ پہ جائیں گے وہاں پہ آپ ڈائریکٹلی مل سکتے ہیں. وہاں پہ ہم کنٹینیو کریں گے جی انشاءاللہ. ابھی ساتھ بیٹھتے ہیں ادھر ساتھ بیٹھ کے ابھی بات لنچ کے اوپر. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. 1 منٹ سر. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں لاہور چیمبر کا اور الماس حیدر صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پر آنے کا موقع دیا، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب ٹائم نکال کر یہاں پر آئے اور بات کرنے کا موقع دیا. میں پہلے آپ کے جو ایشوز آپ نے ریز کیے میں ان کے اوپر ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک ذرا عمومی بات کرنا چاہتا تھا کہ الماس حیدر صاحب جیسے انٹلیکچول ویژنری بزنس لیڈرز کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آپ سب لوگوں کا تجربہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے میں نے اس دن سپیچ میں بھی کہا تھا اپنی نیشنل اسمبلی کی کہ ایک عجیب ہی ماحول پاکستان میں بن گیا ہے. ہمارا مقابلہ جو ہے وہ تو ہونا چاہیے باقی دنیا کے ساتھ. ہم تو سب ایک ہی ٹیم پاکستان کا حصہ ہیں، لیکن جدھر دیکھیں جی آئی ڈی سی ہے، کورٹوں میں کھڑے ہوئے، بزنس ایک طرف ہے، حکومت سامنے کھڑی ہوئی ہے، ایف بی آر کے ٹیکس کے کیسز ہیں، اربوں سینکڑوں اربوں روپے کے کیسز جو ہیں ایڈجوڈیکیشن میں پھنسے ہوئے ہیں. مسٹرسٹ ہے، بزنس جو ہے وہ سرکار کو ٹرسٹ نہیں کرتی، سرکار جو ہے وہ بزنس کو ٹرسٹ نہیں کرتی. یہ اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارا مقابلہ جو ہے انجم نثار سے میں نہیں اتفاق کرتا. انجم نثار بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ سکتا ہے، یہ ایسی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا دنیا کے جائنٹس کے ساتھ مقابلہ ہے. ہمارے شمال میں چائنا بیٹھا ہوا ہے، ہمارے مشرق کے اندر انڈیا بیٹھا ہوا ہے. بڑی مشکل دنیا کی اکانومی ہے جو کھل چکی ہے. یہ پرانے والا وقت نہیں ہے کہ دیواریں کھڑی کر کے اس کے پیچھے چھپ سکیں. آپ نے مقابلہ کرنا ہے لوگوں کی، اور یہ سب کس لیے کرنا ہے؟ اس لیے نہیں کرنا کہ کسی کے انفرادی بزنس جو ہے وہ کامیاب ہو. وہ اس لیے کرنا ہے کہ جب تک اس کے اندر کامیابی نہیں حاصل ہوتی جو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر دیکھیں، نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا ہو، ایک ریونیو کا نظام ہو، ٹیکس اتنے جمع ہو کہ جو عوام ہیں ان کی صحت کا، ان کا تعلیم کا جو بندوبست کیا جا سکے. ملک کے اندر ایسا ایک سیکیورٹی کا ماحول ہو کہ جس کے اندر لوگ ایک اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں. صرف پاکستانی نہیں بلکہ دنیا سے باقی لوگ جو آ رہے ہیں جن کو ہم بلانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ وہ آئیں، یہاں پر ملک کو دیکھیں، سیاحت کریں، اپنا پیسہ خرچ کریں، کاروبار پیدا کریں، وہ اپنے آپ کو محفوظ کنسیڈر کریں. یہ سارے جو کام کرنے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ 21ویں صدی کے اندر معیشت کا مقابلہ جو ہونا ہے وہ تو کرنا ہے نجی شعبے نے، تو پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. تو حکومت کا کام تو صرف ایک سہولت کار کا ہو سکتا ہے، ایک سازگار آپ نے ماحول دینا ہے، ایک پالیسی سسٹم دینا ہے، آپ نے مدد کرنی ہے، پیچھے کھڑے ہونا ہے. مقابلہ تو آپ نے کرنا ہے جا کے، اصل مقابلہ تو پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں جہاں ہم انڈیویجول چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس مسٹرس کے جو ایک دوسرے پہ ہمارے شکوک ہیں، اس شک بھرے ماحول کو بدلیں. اور ایف بی آر سمجھے کہ یہ میری نوکری جو ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ دیتا ہے پاکستان کا ٹیکس پیئر، اور اس نظر سے ٹیکس پیئر کو دیکھے، اور ٹیکس پیئر یہ سمجھے کہ یہ ایف بی آر جو ہے یہ میرے ملک کے لیے ایک اہم فریضہ انجام دے رہے ہیں. وہ ٹیکس کا نظام جس کو چلانا ہے، جس سے سارا ملک چلنا ہے، اس کے اندر یہ کر رہے ہیں. تو پوری کوشش ہماری یہ ہوگی جی کہ اسی طرف پیش رفت ہو. اور میں خاص طور پہ اس لیے الماس حیدر سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے چیئرمین ایف بی آر اپنا بھی ویژن دیں، اور آپ کے
کریں کہ ان سے ہماری پہلی بیٹھے اور کے اندر خون دوڑتا ہے، انسان کے خون خشک ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر لیکوڈیٹی ڈرائی اپ ہو جائے تو کاروبار زندہ نہیں رہ سکتا. اس کو ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا اچھا ایک ایگزامپل ہے کہ جب ساتھ مل کے چلتے ہیں تو آسانی پیدا ہوتی ہے. یہ پرومزری نوٹ والا جو سلسلہ ہم لے کر آ رہے ہیں، یہ کوئی میرا آئیڈیا نہیں تھا یا کوئی حکومت میں کسی کا آئیڈیا نہیں تھا. یہ کاروبار میں کے جو لوگ ہیں وہ میرے پاس آئے تھے یہ آئیڈیا لے کے، اور مجھے پسند آیا اور اس کے اوپر کام شروع کیا. اس کا دائرہ کار وسیع کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا پہاڑ پیچھے الحمدللہ چھوڑ کے گئے ہیں، تو ذرا تھوڑا سا ٹائم ایک ایک کر کے ہم جو ہے اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو میں اس کے اوپر بھی کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، جو 23 کا جو فنانس بل ہے، اور بڑی مہربانی ہے تمام کاروباری طبقوں کی. لاہور چیمبر نے اس کے اوپر بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا تھا، لیکن یہ ابتدا ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جنگ جیت لی ہے. یہ ابھی آپ سمجھیں کہ پہلی گولہ باری شروع ہوئی ہے اس جنگ کے اندر. ابھی بہت اور کم کرنے کی ضرورت ہے. تو لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف ہم صورتحال جو ہے وہ میں بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس صورتحال کے اندر جو ہے حکومت نے اکنامک اپنی مینجمنٹ کی ذمہ داری سنبھالی ہے. تو ادھر گنجائش بھی پیدا کرنا جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایک بیلنس لے کے چلنا ہے. لیکن اس بات میں مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس وقت تک کاروبار اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوگا، جس وقت تک سرمایہ کاری ملک کے اندر دوبارہ نہیں آنی شروع ہوگی، اور جہاں پہ ہیں اس سے بہت زیادہ نہیں آنی شروع ہوگی، اس وقت تک ہم اپنا ہدف نہیں حاصل کر سکتے. آپ نے اس کی لسٹ کی بات کی. وہ لسٹ جو ہے آپ کو بجٹ اپروول کی اس کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. کیبنٹ جو ہے وہ منٹس اپنے اپروول ہوتے ہیں، وہ اگلے ہفتے ہوتے ہیں. جو پچھلے ہفتے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میں جب اسمبلی میں جا کے فنانس بل پیش کرتا ہوں تو اس سے فوری پہلے جو ہے وہ کیبنٹ اپروول ہوتی ہے، سیدھی کیبنٹ میٹنگ سے اٹھ کے. اور وہ کیبنٹ جو ہے میٹنگ وہ ہم رکھتے بھی اسمبلی کے اندر ہیں. تو اسمبلی کے میں وہ کانفرنس روم کے اندر ہم نے بیٹھ کے کیبنٹ سے منظوری لی، وہاں سے سیدھے جا کے ہم اناؤنس کر دیتے ہیں. تو یہ پچھلے ہفتے کیبنٹ نے اپروول دی، اس ہفتے اس کے منٹس اپروو ہو جائیں گے، آپ کے پاس وہ لسٹ آ جائے گی. انٹرسٹ ریٹس کے اوپر جی میں اصولی طور پہ تو انٹرسٹ ریٹ کی مینجمنٹ جو ہے وہ سینٹرل بینک کی ذمہ داری ہے. مانیٹری پالیسی وہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے. لیکن اصولی طور پہ دیکھیں، میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اصول کیا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر سیٹ کرنے. ہمارے خیال کے اندر معیشت کی لانگ ٹرم کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ملک کے اندر سیونگز ہوں جس سے وہ سرمایہ کاری فنانس کی جا سکے. جب تک آپ کے ملک کے اندر سیونگز نہیں بڑھیں گی، ملک میں سسٹینیبل سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو سیونگز اور انویسٹمنٹ کا، وہ ٹیکنیکل سی تھوڑی بات ہے، لیکن سیونگز اور انویسٹمنٹ کا جو گیپ ہے وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. وہی، کیونکہ وہ امپورٹڈ کیپٹل سے آپ فنانس کر رہے ہیں. پچھلے سال 10.4% تھی نیشنل سیونگز. یہ میں آپ کو گارنٹی سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ 10.4% پہ کبھی بھی معیشت اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی جو ہم اور آپ چاہتے ہیں. کیونکہ 10.4% کا مطلب ہے، اگر میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بولوں کہ 2%، 2.5% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو بھی جائے تو گزارے لائق ہے، تو اس کا مطلب آپ انویسٹمنٹ کو 13% کی بات کریں. جبکہ پاکستان کی معیشت کو ترقی کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں کہ تقریباً 7% کے اوپر ترقی کرے پاکستان کی معیشت سالانہ، صرف کوئی ایک سال نہیں بلکہ مستقل بنیاد کے اوپر کم سے کم، تو 25 سے 28% آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ملک کے اندر جو سیونگز ریٹ ہوں، جس کو اکنامک اصطلاح میں کہتے ہیں ریئل پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ ہوں، یعنی جو افراط زر کی شرح ہے اس سے زیادہ ہو. لیکن وہ ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے کہ اتنے انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوں کہ اس سے ساری انویسٹمنٹ ہی ڈرائی اپ ہو جائے. سو یہ بیلنس سینٹرل بینک کو لے کر چلنا ہوگا. انسفیشینٹ لینڈ اور اس سے جو جڑا ہوا جو براڈر ایشو ہے، وہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میاں اسلم اقبال یہاں پر موجود ہیں. آپ کو تو
مجھ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو تو بات کرنی ہی ان سے چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ ہینڈسم ینگ مین ہے، مچ بیٹر ڈریس دین آئی ایم. میں نے ایک دفعہ مفلر کی تعریف کر دی تھی، انہوں نے مفلر ہی مجھے دے دیا، تو اب میں ڈرتا ہوں. لیکن انڈسٹری جو ہے وہ ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد. پروونس جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے. تو یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ میں ساری ذمہ داری ان کی طرف کر دوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے اسلم کہ آپ اور ہم جو ہے نا مل کے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھیں. یہ بہت ضروری ہے. یہ تو ایک بڑا سیشن ہے، میڈیا بھی یہاں پہ، لیکن ہمارے ورکنگ سیشن ہونے چاہیے. کیونکہ جب تک ہم دونوں ایک پیج پہ، جس طریقے سے یہ جو بات کی ہے الماس نے، اور وہ اسپیسیفکلی لینڈ کی بات کر رہے تھے کہ لینڈ اویلیبل نہیں ہے، انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. میں یہ ہمارا جو گروپ ہے نا جی، وہ کیبنٹ کا، میں اس کے اوپر لکھ رہا تھا الماس، کل پرسوں کی بات ہے کہ ہم انسینٹیوز، میکرو انسینٹیوز دے رہے ہیں، اب ہمیں گراؤنڈ گیم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کا بڑا ڈائنامک انڈسٹریز منسٹر ہے. انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ مربوط ایک پالیسی سٹرکچر آپ کے سامنے لے کے لائیں گے، اور مربوط ایک امپلیمنٹیشن پلان ہو، تاکہ جو میکرو لیول کے اوپر جو وفاقی حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ، اور جو صوبائی حکومت اس کے بعد ایکسیکیوشن کر رہی ہے، وہ بالکل ایک سیملس ایک آپ کو نظر آئیں. ایس ای زی ڈیولپمنٹ کے اوپر جی بالکل یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں پیچھے مینشن بھی کر چکا ہوں کہ 5 فروری کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ کے اندر میں نے یہ ٹاپک ڈلوایا ہوا بھی ہے. یہ ایجنڈا کے اوپر ہے. بورڈ آف انویسٹمنٹ سے ہم نے انویسٹمنٹ ایک سے پریزنٹیشن مانگی ہے کہ جو سی پیکس کے ذریعے نئے ایس ای زی بننے ہیں وہ بڑی ضروری چیز ہیں اور بڑی اہم ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے. لیکن جو ایگزسٹنگ ہمارے جو انڈسٹریل زونس ہیں اور جو ایگزسٹنگ ہمارے ایس ای زیز ہیں، ان کی پرفارمنس کو، ان کو فعال بنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہاں پر کچھ اچھے ہمارے پاس یہاں پہ مثالیں موجود ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں جن کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی. تو اس کے اوپر جو میرا بنیادی جو سب سے چیز جس کو میں ایمفسائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈسٹریل زونز چلانے کا کام ہے نا، یہ ہونا ہی یہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس چاہیے. حکومت اس کے قانون وغیرہ بنائے، فیسیلیٹیشن کرے، رول پرووائڈ کرے، لیکن آپ سے بہتر حکومت کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی کہ کیا مسائل ہیں انڈسٹری کے. یہ آپریشنز آپ کے پاس ہونے چاہیے. میں رزاق داؤد صاحب سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایکشن بھی ہوگا. اور جو پروونشل بھی ہے نا، اس کے اندر بھی میں اسلم آپ کو بولوں گا، آپ ان کو دیں لیڈ. یہ آپ کی ذمہ داری بھی، آپ کے بوجھ بھی کم ہوگا، اور جتنے اچھے طریقے سے یہ ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں وہ حکومت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں اس کو کر سکتی. کلبنگ آف فیڈرل ٹیکسز کا تو میں بول سکتا ہوں، اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ظاہر ہے ہم کام کریں، ان کو کریں گے. یہ بالکل جی، یہ حماد اینڈ چیئرمین صاحب یہ ذرا آپ لکھ لیں، یہ ہر صورت میں یہ جو ہم نے اگلا بجٹ 19-20 کا کرنا ہے نا، آپ کو ایک ٹیکس کلیکٹر کے ساتھ کام کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. ایک ہمارا ٹیکس ہو. اس کے بعد وفاق کے سسٹم کے اندر آپس میں جو آٹومیٹک ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا نظام ہونا چاہیے. یہ نہ ہو، کیونکہ ابھی خطرہ یہ ہے کہ جو پیسہ ایک دفعہ فائنینس میں آ جائے نا، تو فائنینس کے ہاتھ سے اس کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پہلے سے کوئی نظام ایسا سیٹ ہو کہ چاہے وہ ای او بی آئی ہو، تو سیس سی ہو، جو کچھ بھی ہے، وہ WPPF ہے، WWF ہے، وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے آپس میں کیسے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. آپ ایک ٹیکس دیں، ایک کلیکٹر سے کام کریں، آپ کی ایک ریٹرن آپ فائل کریں. یہ ہر صورت میں اس بجٹ کے اندر ہم نے کرنا ہے جی. اچھا جی، سروس سیکٹر ایکسپورٹس، پرٹیکولرلی ڈیزائن اینڈ R&D. یہ تو الماس، دس از میوزک ٹو مائی ایئرز، اینڈ دس از ایگزیکٹلی دا کائنڈ آف تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو پروموٹ. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. ہم نے جی وہ بڑا اچھا ایک ویلیو ایڈڈ کرو کا ایک وہ ہے کہ ہائیسٹ اینڈ کے اوپر جو ویلیو ایڈڈ ہے وہ ہے برانڈس، R&D، انوویشن، اور جو بالکل بیسک ہے وہ ہے کہ کموڈٹی پروڈکشن. تو ہم تو مینوفیکچرنگ سے بھی ریگریس کر کے پیچھے کموڈٹی پروڈکشن کے اوپر جا رہے ہیں. ایک یونیک ہی پاکستان کی صورتحال ہے، ایک شرمناک صورتحال ہے کہ پاکستان جس اسٹیج آف ڈیولپمنٹ میں ہے، جہاں پہ ہماری مینوفیکچرنگ کا جو حجم ہے معیشت کے اندر وہ تیزی سے بڑھنا چاہیے، وہ ریگریس ہو رہا ہے، وہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے. سو بالکل آپ آئی ول بی لوکنگ فار. میں نے جی بڑی پچھلے 20 سال میں
ہم نے پالیسی پرپوزلز وغیرہ کے اوپر کام کیا ہوا ہے, اسکلز ڈیولپمنٹ کے اندر, دوسرے انڈسٹریل اس کے اندر. این الماس ہیز بین ویری ویری ہیلپفل, اور مجھے یقین ہے کہ لاہور چیمبر سے بڑی اچھی ٹھوس اور کیا بولنا چاہیے پروگریسو ریکمنڈیشنز ہمارے پاس آئیں گی اس کے لیے. آئی ریئلی لک فارورڈ ٹو اٹ کہ یہ ڈیزائن اینڈ R&D والی جو پروموشن کی آپ نے بات کی ہے, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. IT سیکٹر جی میرے دل کے بڑا قریب ہے جی, اور اس کی مثال یہ ہے کہ یہ جس وقت بالکل ہم شروع میں آئے تھے, کمپلیٹ فائر فائٹنگ, شارٹ ٹرم سروائیول جو ہے اس کے اوپر کویسچن مارکس رکھے تھے, اس کے باوجود واحد سیکٹر جس کے لیے میں نے 2 یا 3 دفعہ ٹائم نکالا تھا واز IT. اس کی ایک ٹاسک فورس بن گئی تھی, وہاں سے تھوڑی دیر ہوئی ہے اس ٹاسک فورس کے کام کے شروع ہونے میں. اب جو ہے مجھے پازیٹیو نیوز آ رہی ہے وہاں سے, انشاءاللہ تعالیٰ ایک پراپر فل ریفارم پیکیج جو ہے وہ IT انڈسٹری کے لیے بھی جلد آئے گا, اور وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹیرف پالیسی کے اندر بنیادی طور پہ تو یہ اس کی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ کامرس سے آئے گی. رزاق داؤد صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, آئی نو کہ ان کی کافی ایڈوانس سٹیجز کے اوپر بھی ہے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک جو وہ بنا رہے ہیں. لیکن 2 چیزیں جو آپ نے کی, سنسٹ کلاس کی بات کی تھی آپ نے, اور دوسری کیسکیڈنگ کی. کیسکیڈنگ تو باقاعدہ ایک مروجہ اصول ہے, آپ بھی کمیٹیوں میں بیٹھ چکے ہیں, میں بھی بیٹھ چکا ہوں. وہ ایک زمانے میں تو وہ انڈسٹری جو پیٹروکیمیکل, ریفائنری, فرٹیلائزر کی جو کمیٹی ہوتی تھی سالانہ, وہ کیسکیڈنگ سٹرکچر کو دیکھنے کی, میں اس کو خود چیئر بھی کرتا تھا, وہ تو بالکل فالو ہونا چاہیے. سنسٹ کلاس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ڈفرینٹ ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل مجھے ڈاکٹر صاحب یاد نہیں آ رہا کون سا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں لکھیں کہ 2023 تک ہوگا, تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ 2023 میں ہم نے ختم کرنا ہے, وہ یہ ایشورٹی آپ کو دینی تھی کہ یہ 5 سال تو ہے ہی ہے, ورنہ اگر کوئی ڈیٹ نہ ہو اس کے اوپر تو وہ تو میں بیک جنبش قلم اگلے دن صبح ختم کر سکتا ہوں. سو دیٹ از دا بیسک پرپز اس کو ڈلوانے کا. پرائیویٹائزیشن کی آپ نے بات کی جی, کہ کچھ جو انڈسٹریز, بالکل جی یہ ہم نے کچھ نہیں بہت سارے ادارے جو ہیں ہم نے ایکٹیو لسٹ سے نکال دیے. اس کی وجہ کیا تھی جی, پچھلے 20 سال سے 25 سال سے ادارے سپوزڈلی ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ہیں, کوئی پرائیویٹائزیشن کے لیے ان پہ کام نہیں ہو رہا ہیں. وہ کنٹرول میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے, جس کا کام ہی نہیں اس ادارے کو ٹھیک کرنا, ٹھیک چلانا, نہ آپ ان کو ریفارم کریں نہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی پریکٹیکلی اٹھائیں کون سی چیزیں ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں, ان کو ڈالیں ایکٹیو لسٹ پہ, اور ان کو فل تھروٹل کے ساتھ پھر ہم نے فالو کرنا ہے. وہ آج صبح میرے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے اس کا میسج آیا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کی اگلی میٹنگ جو ہے جنوری کے اینڈ میں آنی ہے, تو وہ میٹنگ کی ڈیٹ بتا دیں کس دن رکھ دوں. اور وہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے باقاعدہ ریگولرلی اس کی پروگرس فالو کرنی ہے, تاکہ یا تو آپ جو ڈالیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر لسٹ پہ اس کو سپیڈ کے ساتھ فوکس کے ساتھ پرائیویٹائز کریں, یا اس منسٹری کی ذمہ داری لگائیں کہ یار اس کو ٹھیک کرو. اور اس کے علاوہ جو ہم یہ کر رہے ہیں, جو سرمایہ پاکستان بن گیا جی, اس کی کیبنٹ اپروول ہوگی. اوور سائٹ کے لیے یہ تمام ریاستی ادارے جو ہیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں یہ وہی باتیں بول رہا ہوں جو میں پاکستان بزنس کاؤنسل کا چیئرمین ہوتے ہوئے کہتا تھا جب میں آپ کی سائٹ پہ بیٹھا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کا یہ فیصلہ کر دیں کہ کل صبح میں نے سارے ادارے پرائیویٹائز کر دینا, تو اس کے باوجود بھی آپ کو 7 سے 8 سال لگیں گے سارے کرنے کے لیے. سیکٹر اتنے بڑے بڑے ٹریلینز کی ویلیو ہے, سو دیر فور یہ 7 سال بلیڈ تو نہیں ہونے دینا, ان کو بہتری تو کرنی ہے. تو اس کو کرنے کے لیے گورننس کے نظام کی, جس طرح میں انڈسٹریل زون کی بات کر رہا تھا, نہ یہ سیاستدان کی ٹریننگ ہے کہ ان اداروں کو کیسے ٹھیک چلایا جائے, نہ یہ بیوروکریٹ کی ٹریننگ ہے کہ ان اداروں کو ٹھیک چلایا جائے. ان دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے, اور وہ رول ان کو نبھانا چاہیے. یہ کام ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جنہوں نے زندگی میں یہ کام کیا ہے, جنہوں نے 35 سال انڈسٹری لگائی ہے, چلائی ہے, کاروبار کیا ہے. سو اسی لیے یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ سرمایہ پاکستان کے بورڈ پہ جی 11 لوگوں کا بورڈ ہوگا. 11 میں سے 8 لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہوں گے, چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر کا ہوگا, صرف 3 لوگ اس کے اندر گورنمنٹ کے فنکشنریز جو ہیں اس کے اندر ممبرز ہوں گے. اور اوور اے فیس پروگرام, فوری طور پہ نہیں, اوور اے فیس پروگرام یہ تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو اکنامک انٹرپرائزز ہیں ان کو جو ہے اس سرمایہ پاکستان کے گورننس اسٹرکچر کے نیچے لے کے آنا ہے, تاکہ بجائے کہ سیاستدان اور بیوروکریٹ ان کو چلائیں. اور بیوروکریٹس بھی جی بہت ضرور قابل لوگ ہوتے ہیں, میرے سے زیادہ نمبر ان کے آئے تھے کالج کے اندر, اسی لیے انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کیا اور وہ بیوروکریٹ بنے. لیکن آپ کسی بھی منسٹری میں جائیں جی, وہاں پہ بورڈ کے اوپر دیکھیں سیکٹریز کا نام اور ٹرم لکھی ہوتی ہے, آپ ذرا وہ بورڈ پڑھ لیں.
12 مہینے 10 مہینے 18 مہینے 7 مہینے 5 مہینے. کیسے انسان وہ جب تک ان کو سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے کہ یہ میری انڈسٹری جو ہے, میرے نیچے جو کمپنیاں ہیں, ان کے بنیادی مسائل کیا ہیں, تو ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ گورننس کے ذریعے اس کا حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ایکسپینسز کنٹرول بہت ضروری چیز ہے جی, لیکن یہ ایکسپینس کنٹرول جو ہے نا یہ ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہوگا, اور اسی لیے ایک کیبنٹ کی پوزیشن کریٹ کی ہے ایڈوائزر فار انسٹیٹیوشنل ریفارم, ڈاکٹر عشرت انتہائی تجربہ کار انسان, اور کوشش یہ ہے کہ ایک بڑے ایک پراپر انسٹیٹیوشنل طریقے سے جو ہے اس کے اندر یہ چینج لے کے آئی جائے. ٹورزم پالیسی جی بالکل اس کے اوپر بے تحاشا کام ہو رہا ہے, بہت پوٹینشیل ہے. میں آپ سب لوگوں کو بولوں گا کہ یہ ایک سیکٹر ایسا ہے, اس کی طرف ضرور دیکھیں, بہت زبردست پوٹینشیل کریٹ ہونے والا ہے. جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا, ہم جہاں بھی جاتے ہیں میں یہ سوال ضرور پوچھتا ہوں. تو ملیشیا میں کوئی 22 یا 23 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی پچھلے سال ٹورزم کی,